سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم بات کریں گے نبی کی عظمت و شان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کو کیا مرتبہ، کیا مقام عطا فرمایا۔ میں اس شعر سے اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ جو تجھ کو دیا۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ جو تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ جو تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر کلام و بقا کی قسم۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے شہر کی قسم کھائی، اپنے محبوب کے شہر کی قسم اٹھائی، اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اور یہ بات یاد رکھنا محترم سامعین کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قسم اٹھائی ہے، یہ قسم کھائی ہے اپنے پیارے شہر، اپنے پیارے حبیب کے شہر کے نام کی جو قسم کھائی ہے، یہ اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں عرفات کا مقدس میدان ہے۔ یہ قسم اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، وہاں صفا اور مروہ کی پہاڑی ہے۔ یہ قسم اللہ نے اس لیے نہیں کھائی، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالی نے یہ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ وہاں آب زمزم کا کنواں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے آگے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب ہم نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ تم اس شہر میں جلوہ افروز ہو، تمہارے جلوہ افروز ہونے کی وجہ سے ہم نے اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی کتنا مرتبہ اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کتنی عظمت اپنے حبیب کو عطا فرماتا ہے کہ جس شہر میں میرے نبی رہتے ہیں اس شہر کی قسم اللہ تبارک و تعالی کھا رہا ہے۔ اور ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مل فرق بین الحبیب والکلیم، یا اللہ پروردگار عالم، اے رب کعبہ، حبیب اور کلیم میں فرق کیا ہے؟ تو حضرات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ موسیٰ سنو، کلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کتاب کی ضرورت پڑے تو وہ کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ آئے۔ کلیم اس کو کہتے ہیں، حضرت موسیٰ نے یہی تو کہا کہ کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے، اے پروردگار کلیم میں اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کلیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کتاب کی ضرورت پڑے تو وہ کتاب لینے کے لیے کوہ طور پہ جائے، کوہ طور پہ آئے، اور حبیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو کتاب کی ضرورت پڑے تو جبریل امین اس کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہو جائیں، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ تو حضرات مطلب یہ ہوا کہ میرے نبی مکے میں آرام کر رہے ہیں، مکے میں آرام کرتے کرتے مکے میں، یا میرے نبی مکے میں تفریح کر رہے ہیں، یا میرے نبی مکے میں ٹہل رہے ہیں، اور اسی درمیان میں مکے میں جب میرے نبی رہ رہے ہیں اسی درمیان میں قرآن مقدس کی ضرورت پڑ گئی، قرآن کریم کی آیت کی ضرورت پڑ گئی، تو جبریل امین وہیں قرآن لے کے حاضر ہو گئے۔ میرے نبی مدینے میں ہیں، میرے نبی مدینے میں سفر کر رہے ہیں، میرے نبی مدینے میں آرام کر رہے ہیں، مدینے میں اگر قرآن پاک کی ضرورت پڑ گئی تو جبریل امین وہیں مدینے میں ہی قرآن پاک لے کر میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اس کو حبیب کہتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کلیم میں اور حبیب میں۔ آج دنیا کا جائزہ لیجئے، آپ دنیا کو دیکھیے کہ دنیا میں کیسے کیسے گندے ناپاک انسان پیدا ہو گئے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں،
سنو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ مرتبہ و مقام عطا فرمایا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا دنیا میں کوئی اس کو مٹا سکتا ہے؟ نہیں مٹا سکتا۔ حضرات، اللہ نے اپنے حبیب کو وہ مرتبہ عطا فرمایا جو اور کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ حضرات ایک حدیث سن لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا افضل اپنے نبی کو بنایا ہے، کتنی فضیلت اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے۔ ایک روز میرے نبی جلوہ افروز ہیں، حضرت جبریل امین آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مشارق الارض و مغاربہا ما رأیت افضل بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں پورب بھی گیا، پچھم بھی گیا، اتر بھی گیا، دکھن بھی گیا، اور میں نے زمین کی سیر کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں پہلے آسمان پر گیا، پھر دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، چوتھے پر گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد یا رسول اللہ پھر زمین پر آ گیا۔ زمین پہ آنے کے بعد میں نے تمام اشجار و احجار کو دیکھا، یا رسول اللہ تمام نباتات کو دیکھا، جمادات کو دیکھا، تمام چیزوں کو دیکھا، تمام آدمی انسانیت کو دیکھا، لیکن یا رسول اللہ ما رأیت افضل بمحمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے بہتر انسان میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہی نہیں، آپ سے بہتر انسان مجھے پوری دنیا میں نظر نہیں آیا۔ تو اے نبی، آئے لوگوں، میں ان لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دو جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اور جس نے بھی گستاخی کی ہے، اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہے، رسوا کر دیا ہے، نہ وہ دنیا کا رہا نہ وہ آخرت کا رہا۔ میرے عزیزو، ایک دجال پیدا ہو گیا ہے، نرسنگھانند جس کو کہتے ہیں، اس نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اور یاد رکھنا میرے ویڈیو کو دیکھنے والوں اور سننے والوں، یاد رکھنا اس بات کو کہ جس نے بھی نبی کی گستاخی کی اللہ نے اس کو ذلیل و رسوا کیا۔ قرآن، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ۔ نرسنگھانند، تو کہتا ہے قرآن سے ہم ہر چیز ثابت کریں گے، قرآن کو کسی سے پڑھوا لے اور اس کو سمجھ لے۔ ابو لہب نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے، ابو لہب نے جب نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ تو میرے عزیزو، جب مذمت اللہ نے فرمائی، ذلیل فرمایا، رسوا فرمایا ابو لہب کو، ابو لہب کے بارے میں کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کیوں فرمایا؟ کہ نبی کی شان میں ابو لہب نے گستاخی کی۔ تو معلوم ہوا جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کو نبی کی گستاخی گوارا نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں رسوا کیا، ذلیل کیا، اور میدان قیامت میں اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اور اس کی قبر، اور جہاں بھی یہ لوگ دفن ہوتے ہیں ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جہنم بنا دیتا ہے، جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ ابو لہب اکڑا، اللہ نے اس کو پکڑا، نمرود اکڑا، فرعون اکڑا، شداد اکڑا، حامان اکڑا، اللہ نے ان لوگوں کو پکڑا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، قرآن مقدس کو جھوٹی کتاب بتانے والوں، اپنی خیر مناؤ، زمانہ تم کو برا کہہ رہا ہے۔ اے نرسنگھانند، تو نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یاد رکھنا جو بھی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے مٹا دیتا ہے، اور آخرت میں اور اس کو مٹاتا ہے اور اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ حضرات، میرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ عطا فرمایا اپنے حبیب کو کہ پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، جب نبی راتوں رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا ہے، دونوں پیروں پر ورم آ جاتا ہے تو اللہ کا قرآن اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب تم رات میں قیام تو کرو مگر تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المدثر، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یاسین، اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں بھی اپنے حبیب کو نام لے کر نہیں پکارا ہے،
بلکہ اپنے حبیب کے مقام کو اللہ نے ہم کو بتایا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، میرا ان سے کہنا ہے کہ جو لوگ قرآن کو مٹانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، وہ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے، جہاں بسایا ہے، اس کو کوئی مٹانے والا نہیں ہے۔ تو میری